کعبہ کی قسم امیر معاویہ کے اسی عظمت اور رتبے کو دیکھ کر جنگ کی دھرتی سے حق نواز جنگی اٹھا جس نے کریا کریا بستی بستی نگر نگر کوٹ کوٹ شہر شہر صحابہ کی عزت کے ترانے گائے، جیلوں میں ڈالا گیا، پابندے سلاسل کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی، تختیدار پر لٹکانے کی دھمکیاں دی گئی۔ یہ وہ اکابر ہیں جو کل بھی ساتھ کھڑے تھے، جو آج بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے جبہ و دستار سجانے والوں نے حق نواز کے لیے دروازوں کو بند کر دیا، حق نواز کے لیے خانقاہیں بند کر دی، حق نواز کے لیے مدارس بند کر دیے، لیکن جوش اتنا تھا، ولولہ اتنا تھا، محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، صحابہ سے عشق اتنا تھا، صرف 16 افراد کو لے کر حق نواز جنگ کی دھرتی سے نکلے۔ آج 35 سال گزرنے کے بعد مجھے کوئی بستی نظر نہیں آتی جس میں جنگی کے ترانے نہ ہو، مجھے کوئی شہر نظر نہیں آتا جس پر محمد کے حق نواز جنگی کے پروانے موجود نہ ہو۔ تو میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، حق نواز زندگی گزارتا چلا گیا، صحابہ کے ترانے گاتا چلا گیا، اللہ نے اس کے نام کو دنیا میں بھی روشن کر دیا، جنت میں بھی روشن کر دیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، مولانا حق نواز جنگوی کی جو ذات ہے وہ کھوجی ہے۔ کیا ذات ہے؟ سارے مل کر بلند آواز سے۔ اور کھوجی ہمارے علاقے میں کسی اچھی ذات کو نہیں کہا جاتا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، مولوی جی کیڑے پاسے لگ گئے ہو؟ ایک کھوجی دے پتر پیچھے لگ گئے ہو۔ میں نے کہا میں اپنے رب کی حکمت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے باپ کو بنایا جو لوگوں کی چوریوں کی کھوج لگاتا ہے، اور اسی کے بیٹے کو لگایا جو صحابہ کے دشمنوں کی کھوج لگاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ باپ نے بھی چور کوئی چھوڑا نہیں، حق نواز جنگوی نے بھی کوئی چور چھوڑا نہیں۔ چھوڑے قبر کی پاتال میں اتار دیا گیا۔ ہمیشہ کسی کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوتا ہے، منصب تخت خالی ہوا کرتے ہیں، لیکن ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے، الحمدللہ ایک گیا تو اسی وقت دوسرا آ گیا۔ اسے پتہ تھا جان جانیے، اسے پتہ تھا تختیدار پر چڑھایا جانا ہے، اسے پتہ تھا روڑے اٹکائے جانے ہیں، اسے پتہ ہوتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اسار جانے حق نواز کے جانے کے بعد اسار اسی جگہ پر آ گئے، مختار سیال اسی جگہ پر آ گئے، ضیاء الرحمان فاروقی اسار کے بعد آ گئے، ضیاء الرحمان کے بعد اعظم طارق چلے آئے، علی شر حیدری چلے آئے، شعیب ندیم چلے آئے، عبدالغفور ندیم چلے آئے، سفیر امن مولانا محمد احمد لدھیانوی چلے آئے۔ یہ عظیمتوں کی داستان اپنے چہرے سے سنانے والا میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن علامہ غاری اورنگزیب فاروقی چلے آئے۔ میں نے ان کے قدموں کو دیکھا، یہ کبھی لندن آئے نہیں، میں نے ان کے مشن کو دیکھا، یہ کبھی پیچھے ہٹے نہیں، میں نے ان کے جذبے کو دیکھا، کبھی وہ جذبہ کم ہوا نہیں، میں نے ان کے کام کو دیکھا، ان کا کام کبھی رکا نہیں۔ اکابر کے سامنے سبق دوہرا رہا ہوں، حق نواز چلے گئے جو پیغام سناتے رہے، آج بھی وہی پیغام ہے، آج بھی وہی مشن ہے، آج بھی وہی نظریہ ہے۔ صحابہ کی عزت کے لیے جوانیاں لٹائی جائیں گی، صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے ساری زندگی صحابہ کے ترانے گائے جائیں گے۔ میں اسی جرمت میں سے اپنے ایک شہید کو اٹھاتا ہوں، ایک نہیں ہے 10,000 سے زیادہ ہے، اور یہ تو پرانی بات کرتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان اس کے بعد آیا ہے، پابندیاں جیلیں ہتھکڑیاں اس کے بعد آئی ہیں، لیکن میں پرانے زمانے کے ایک نوجوان کو اٹھاتا ہوں، بہاڑی شہر کا رہنے والا شفیق الرحمان اس کا نام ہے، عمر 25 یا اس سے آگے پیچھے اتنی عمر ہے۔ عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ جج صاحب پوچھتے ہیں کہ شفیق الرحمان بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس مرد کلندر نے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنے والد سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا یہ کوئی بڑی خواہش نہیں، پوری کر دی جائے۔ والد اور بیٹا ایک جگہ بیٹھے ہیں، اب باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا لڈو پھوٹ رہے ہیں کیونکہ جنت قریب آ رہی ہے۔ ابا جی
آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. بولو بیٹا. کہنے لگے میری ایک خواہش ہے, اگر آپ پوری کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا. آپ نے کہا کیا خواہش ہے؟ میں اپنا آپ بیچ ڈالوں گا, تیری خواہش پوری کر دوں گا. بیٹا کہنے لگا جب میرا جنازہ, میری خواہش ہے جب میرا جنازہ میری بستی میں آئے, مجھے کسی کی آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے, کوئی روتا ہوا مجھے نظر نہ آئے. جب ایسا کہا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے بیٹا جس ماں کا لخت جگر جائے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا, جس بہن کا بھائی جائے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا, جس بھائی کا بھائی جدا ہوگا وہ تو روئے گا نا, جس بھتیجے کا چچا جائے گا وہ تو روئے گا نا, جس کا بھانجا قربان ہوگا وہ تو روئے گا نا. وہ کہنے لگا اصل خواہش یہ نہیں ہے, اصل خواہش اگلی ہے. وہ خواہش کیا تھی؟ اگلے دن مووی بنانے والا آیا, اس کے جنازے کی ویڈیو بن رہی ہے. جنازہ ہو گیا, دیکھا کہ والد اٹھ کر گئے, قبر کی تیاری ہو چکی ہے, اس کے لاشے کو اٹھا کے قبر کے قریب رکھا گیا ہے. اس کے والد ایک جگہ سے گئے, ان کے دونوں ہاتھوں میں کوئی سامان تھا, جب قریب آئے تو دیکھا دونوں ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں تھی. لوگوں نے کہا بابا تو پاگل ہو گیا ہے, تیرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہے, جوان بیٹا قربان ہو رہا ہے اور تم مٹھائیاں تقسیم کر رہے. تو وہ کہنے لگے میرے بیٹے کی آخری خواہش یہی تھی کہ کوئی میرے جنازے میں آئے وہ روتا ہوا نظر آئے, کوئی آپ سے تعزیت نہ کرے بلکہ آپ کو میری شہادت پر مبارکباد پیش کرے. میں نے کہا کہ نواز شریف آپ کے اس جوش کو دیکھ کر آپ کا مشن بھی سچا ہے, آپ کا کاز بھی سچا ہے, آپ کا نغمہ بھی سچا ہے, آپ کا نعرہ بھی سچا ہے. یہ سنی قوم آج تجدید عہد کرنے آئی ہے, جب تک جیئیں گے صحابہ کی عزت کے نعرے لگاتے رہیں گے. کون کون تیار ہے؟ سارے مل کر کون کون تیار ہے؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. آج کیا ایمان نظر آئے نہ آئے, روح نہیں ہوگی, خون اسی کا ہوگا. اعظم طارق نظر آئے نہ آئے, معاویہ اعظم نظر آئے گا, علی شیر حیدری نظر آئے نہ آئے, ان کے خاندان کے چشم و چراغ نظر آئیں گے جو آپ کو یہ منہ بولتا ثبوت پیش کریں گے کہ وہ چلے گئے, ہم بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا گیا.